أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اس سے پہلے کئی اسباق میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق ذکر ہوا، تو وہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ اپنا حلال کی کمائی اور حلال کا کمایا ہوا رزق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے بغیر کسی بدلے کے، جن کو صدقات کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ آپ صدقہ نہیں دے سکتے تو غریب اور محتاج لوگوں کو قرض دو۔ تو قرض جب بندہ دیتا ہے، قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، کہ جس کے بدلے میں کوئی اور چیز لینا نہیں ہوتا بلکہ جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں وہی پیسے واپس پھر لینے ہوتے ہیں، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں کسی کی ضرورت کے لیے، لیکن واپسی میں اس سے زیادہ کی کمائی کا سوچتے ہیں، جس کو سود کہا جاتا ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور آج کی آیات اسی بارے میں ہے کہ سود یہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے کہ سود کے معاملات نہیں کرو گے۔ سود کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے سود اور ایک ہے صدقہ۔ دونوں کی حقیقت میں فرق ہے اور نتائج میں بھی فرق ہے۔ سود وہ پیسہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہو یا دیتے ہو اور ساتھ یہ کہو کہ میں نے مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ میں نے آپ کو دیا اور مجھے مہینے بعد 1,10,000 یا 5,000 یہ اضافی طور پر آپ مجھے دو گے، کیونکہ میں نے آپ کو پیسہ دیا، اس کو آپ خرچ کرو گے تو مجھے مہینے بعد 1%، 2%، 3% جتنا بھی ہے، تو 1% ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں عوض مل گیا ان پیسوں کے مقابلے میں، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، یہ سود کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں صدقہ وہ بغیر کسی معاوضے کے دیا جاتا ہے، سود میں بغیر کسی معاوضے کے لیا جاتا ہے۔ صدقہ آپ کسی کو دیتے ہو تو واپسی میں آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے یا نہ لیتے ہو، سود میں آپ اضافی پیسے لیتے ہو جس کے بدلے میں آپ کچھ دیتے نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سود خوری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمام کے تمام لوگ سود خوری میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب کے سب سود کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو کم از کم اس کا اثر تو ضرور ہر ایک کو پہنچے گا۔ آج دیکھیے یہی حالت ہے ہماری کہ کوئی ظاہری اعتبار سے سود نہیں بھی لیتا لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور اسے پہنچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سود کے معاملے میں انوالو ہوتا ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک دریا ہے یا ایک نہر ہے جو خون سے رنگین ہے، اور ایک شخص ہے اس میں تیرتا ہے، کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، اور جیسے ہی وہ کنارے تک پہنچتا ہے وہ اس پتھر سے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، دوبارہ سے اسے اس خون میں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟
مجھے بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ میں نے ایک بندہ دیکھا جس کا پیٹ بہت بڑا پیٹ ہے، جیسے گھر ہے پورا، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ سود خور ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ یہ تو احادیث میں اس کے متعلق آیا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سود خور اٹھے گا قبر سے تو کس حالت میں اٹھے گا؟ سارے لوگ قیامت کے دن حساب کتاب کے دوران کھڑے ہیں، تو یہ بندہ جس نے دنیا میں سودی معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اٹھے گا جیسے شیطان کی وجہ سے یہ پاگل بنا ہوا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کے اوپر جنات وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، تو ایک ہوتا ہے عام پاگل۔ عام پاگل کبھی بیٹھ بھی جاتا ہے، کبھی سو بھی جائے گا، لیکن جس کو شیطان کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے جو پاگل بنا ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا رہتا ہے جو نامناسب ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سود خور جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایسے ہی اٹھیں گے جیسے یہ پاگل دیوانے ہو۔ ان کی حرکات سے سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص ایسا کیوں ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا میں سود خوری کیا کرتا تھا، سود کے معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا تذکرہ فرماتے الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود۔ سود کھاتے ہیں مطلب سود لیتے ہیں۔ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن، الا مگر کما یقوم، جس طرح کھڑا ہوتا ہے الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے پاگل بنایا ہو، من المس، چھو کر، لپٹ کر، یعنی شیطان کے اثرات سے جو بندہ پاگل بنا ہوا ہو، کل قیامت کے دن یہ سود خور بندہ ایسے کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ ذالک، یہ سزا کیوں ہوگی اس کو، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، قالو، کہتے تھے، انما البیع، بے شک بیع، خرید و فروخت، مثل الربا، یہ سود کی طرح۔ یہ لوگ عجیب منطق استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خرید و فروخت جو ہم کرتے ہیں یہ حلال ہے، جائز ہے، تو یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ تو سود اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اور بدرجہ بہتر ہے تاکہ وہ حلال ہوتا، وہ جائز ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ ہے، اگر وہ اپنی خباثت کا اظہار کرتے بھی وہ مشرکین، ایسا کہہ سکتے تھے کہ جس طرح یہ خرید و فروخت اور تجارت جائز ہے اس طرح سود بھی جائز ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اپنی خباثت کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ جس طرح یہ ربا جائز ہونا چاہیے تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے، خرید و فروخت اور تجارت بھی اسی طرح ہے، تو اگر وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے الٹ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے تجارت اور سود کو ایک جیسا بنا دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور حلال کیا ہے اللہ نے، البیع، بیع کو، تجارت کو، وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک کو اللہ نے حرام فرمایا، دوسرے کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا، اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سب لوگ سودی معاملات کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب جب آپ کی طرف اللہ کا حکم نازل ہوا اور آپ نے بیان فرمایا، اس کے بعد جو بھی سودی معاملہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس بندے کو چاہیے جس نے یہ معاملہ کیا ہے کہ توبہ کرے، اور اگر دل سے کیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ دل سے کیا ہے تو معاف کر دے گا، دل سے نہیں کیا دوبارہ لوٹ آیا تو یہ شخص پکا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن جاءہ، پس وہ شخص جس کے پاس آئی موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کہ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، فانتہا، اور وہ بچ گیا، وہ رک گیا سود سے، فلہ ما سلف، پس ہے اس کے لیے جو کچھ اس نے جو گزرا ہے، جو گزرا ہے وہی اس کا معاملہ ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا حکم، اس کی بات اللہ کی طرف سپرد کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ جانتا ہے وہ دل سے توبہ کرتا ہے، دل سے رک گیا، یا اس کا کوئی اور ارادہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور وہ شخص جو اس کے بعد بھی لوٹا اور سودی معاملہ شروع کیا،
فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہے اصحاب النار آگ والے جہنم والے ہم فیہا خالدون ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ. جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ پاک سود کو ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے اللہ پاک صدقات کو. اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے صدقات بڑھاتا ہے. آپ کہیں گے سود سے ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سود تو بڑھتا ہے، اس سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، صدقہ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں. تو اس کی مثال علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے اوپر ورم کی بیماری ہو گئی اور اس کا بدن پھول گیا. ظاہری اعتبار سے تو موٹا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بیمار ہے، وہ موت کے قریب ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے تو موٹا ہے، زیادہ اس کا طاقت ہونی چاہیے. اور دوسرا بندہ ظاہری اعتبار سے کمزور نظر آئے گا لیکن وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی ہوگا اور اس سے زیادہ صحت مند بھی ہوگا اور کارآمد بھی ہوگا. تو سود کا پیسہ اگرچہ بہت بڑھ گیا، ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ بڑھ گیا ہے، لیکن یہ ایک نہ ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ سود کا آخری انجام قلت ہے، یہ قلیل ہوگا اور یہ کسی کام کا نہیں، اور اس سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں حاصل کر پاتا بندہ. یعنی مال بندہ کس لیے کماتا ہے، بڑھاتا ہے تاکہ راحت نصیب ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا سود خور کبھی بھی راحت میں نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی پریشان پھرتا رہے گا. اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو صدقات دیتا ہے اس کو اللہ دنیاوی راحت بھی دیتا ہے. اور اصل فائدہ تو آخرت میں ہے. جو صدقات دیتا ہے اللہ پاک ان کے اجر کو بڑھائے گا، جو سود کھاتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ کو بڑھائے گا، اجر کم ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اور اللہ پاک برکت ڈالتا ہے صدقہ جو بندہ دیتا ہے. یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتا کل کفار ہر ناشکرے کو، اثیم گناہ گار کو. جو ناشکرہ ہے گناہ گار ہے اور اس کے باوجود سودی معاملات کرتے ہیں اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا. جیسے اللہ کا قانون ہے کہ جب گناہ گاروں کا تذکرہ ہوتا ہے نیکوکاروں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے انہوں نے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کیا انہوں نے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی انہوں نے، لہم اجرہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ اور اجر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم نہیں ہوگا کوئی ڈر اور خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے کل قیامت کے دن. جو شخص اپنے آپ کو سود سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے، اس کا اجر اللہ نے قیامت میں رکھا ہوا ہے. آخرت میں جب بندہ دیکھے گا پھر کہے گا کاش میں اپنی ساری دولت لٹا دیتا اللہ کے نام پر، اپنی پوری زندگی اللہ کے نام پہ لٹا دیتا، لیکن پھر وقت نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن کے لیے آج ہی تیاری کرو. اور اگر یہ معاملات ہے اس طرح کے گناہوں میں ابھی تک مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرے، توبے کا دروازہ بند نہیں، اور دوبارہ سے صحیح نہج پر زندگی گزارنے کی نیت کرے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دیکھیں. الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن، الا مگر کما اس شخص کی طرح، یقوم جو کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان کے پاگل بنایا ہے اس کو شیطان نے، من المس چھو کر. ذالک یہ اس لیے بانہم کہ بے شک وہ لوگ قالو کہتے تھے، انما البیع بے شک تجارت، مثل الربا یہ ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ حالانکہ حلال کیا ہے، جائز فرمایا ہے اللہ نے البیع تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا ہے تجارت کو سود کو. فمن جاءہ پس وہ شخص جس کے پاس آئی موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس رک گیا وہ، فلہ ما سلف پس ہے اس کے لیے جو کچھ گزر چکا،
وَأَمْرُهُ اور امر اس کا، حکم اس کا، اللہ اللہ کے سپرد ہیں، اللہ دیکھے گا کہ دل سے توبہ کیا ہے یا نہیں۔ وَمَنْ عَادَ اور وہ شخص جو لوٹا دوبارہ سے ان سوری معاملات کی طرف، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون ہوں گے یہ اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ۔ یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے اللہ پاک صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتا کل کفار ہر ناشکرا اثیم گناہگار کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے انہوں نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ تو ہے ان کے لیے ان کا اجر اور ثواب اور بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہیں ہوگا کوئی ڈر اور خوف ان پر کل قیامت کے دن، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ۔